میں بار بار ایتھیزم کے خلاف اس لیے بولتا ہوں کہ جو فیوچر ہے نا، فیوچر، اس میں یا تو ایتھیزم ہوگا یا اسلام ہوگا، تیسری کوئی چیز نہیں چلے گی مارکیٹ میں. مارکیٹ میں تیسری کوئی چیز بولو نہیں چلے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا. محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ. سکھوں کے جو پیشوا ہیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کچھ سکھایا ہوا تھا، سمجھایا ہوا تھا. گاؤں دیہاتوں میں وہ کہتے تھے یہی ٹھیک ہوگا بھائی. ہندوؤں نے، جو پنڈت لوگ ہیں، ہندوؤں کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ اوپر رسی، ویڈیو نہیں بناؤ، ٹھیک ہے نا. تو جیسے بھگوان ہوا میں لٹکا ہوتا ہے آپ کو بھی ہوا میں، ہم ان کو بول رہا ہوں آپ بھی لٹک سکتے ہو ہوا میں. تو اب جو سادہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہ مندروں میں جا کے دیکھتے، یار اس بھگوان کو دیکھو، نہ سیڑھیاں ہیں بھائی، کیا تلاش کر رہے ہو بھائی؟ اچھا تو چھوڑ دو نا پھر. میں نے کہا شاید کچھ تلاش کر رہے ہیں، اندر بٹوا گم گیا ان کا، پیسے گم گئے. تو اب وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی، اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے، یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے. اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے. اب یوٹیوب، سوشل میڈیا، ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے، بھگوان کے اندر کیا ہے؟ لوہا ہے، تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، جاپان اور فرانس میں ہے نا، نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی. وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے، سمجھ رہے ہو. تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں، کیونکہ وہ ٹریک پر، پٹری پر نہیں ہے، پٹری سے اوپر ہیں. اب سوال پیدا تھا، اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں، تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ وہ بھائی کسی طاقت نے نہیں، یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے، الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا، سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو یہ اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو، اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش، ختم. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ان کے خلاف اس لیے زیادہ ہوں کہ فیوچر میں دو ہی نظریے باقی بچیں گے، یا تو اسلام یا ایتھیزم. کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف کون سا مذہب صحیح ہے؟ اسلام. اس کی میں وجوہات بتا رہا تھا، جلدی سے سمیٹ دوں پھر آگے چلتے ہیں ہم. تو وجوہات میں یہ بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے، بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی، یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی، چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو، وہ الو اگر بنا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی
کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا, پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا, خوشبو گلاب کا پیش کروں گا, اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں, ڈائریکٹ پراٹھا نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے, صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر, ورنہ بھگوان میں مفتی صاحب نے فرق کیا ہو گیا. بھگوان اٹ از کالڈ بھگوان. اب چونکہ حضرت مفتی صاحب کی اس میں توہین تھی احقر کی, ٹھیک ہے نا, تو حقر نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے, اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا. پڑا ہوا ہے 1000 سال کے بعد بھی, جدھر کو دیکھ رہا ہے نا 1000 سال کے بعد بھی ادھر ہی دیکھتا ہوا نظر آئے گا. کچھ بھی کر لو بھگوان کے ساتھ, نہ ادھر منہ گھمائے گا نہ ادھر منہ گھمائے گا. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی, خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا, ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے, دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا, اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا, آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, ہندوازم سے ہو یا سکھ مذہب سے ہو, جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے, لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو نہیں ہے, دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا, کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے, یہ سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب ہیں. اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا له, اس کو غور سے سنو, اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے, اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی, ہے بھائی, ایسا ہی لگتا ہے نا, اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو, مشکل ہو, تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو, میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. تو قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں, اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں, تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, مثال کو فوکس کرو, مثال ہے کیا, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو, بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے, ضرب مثل, پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, اس کو مت دیکھو, کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے, اللہ کر رہا ہے, نبی کر رہے ہیں, تم بولا یار یہ نہیں, ہم نے چھوڑو اس کو, اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا له, اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے, لن یخلقوا ذبابا, یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں, بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا ہے. روٹی روزی سنگ دل محبوب, نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں, سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے.
آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے نا یہاں بیٹھ کے، خوشبو سونگھ رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا؟ یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتے۔ جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے، وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا؟ وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے، پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو۔ کانسیپٹ ہے بھائی، ہم کسی کا ہمارا ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے یہ۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں پھیلنے والی ہیں، دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس نا، کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے۔ تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا۔ ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا؟ لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ نہیں ملیں گی، نہیں ملیں گی۔ آپ سکھوں کے خلاف نہیں ملیں گی آپ کو ان کی تقریریں، مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی۔ ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں، ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا۔ ان کا اپنا مذہب ہے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے۔ پنڈت جی کا ڈسٹیمپر، زیبرا کراسنگ، وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پنڈتوں کا نہیں اڑتا، مولویوں کا اڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ برما میں آپ جاؤ، بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مالشیں کر رہے ہیں، نہیں نکل رہے۔ ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی، وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں؟ ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں، اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں چپل کے بغیر، پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ہیں۔ ان کا مذاق بولو نہیں۔ مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے، حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے، وہ تو نہ ٹینڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے۔ اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی، مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے، بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو؟ 4 کرو، یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ نے، چند صحابہ نبی کے پاس آئے، بخاری مسلم کی حدیث، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا، خطائیں معاف کر دی ہیں، تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے۔ ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی، گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی، میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا۔ ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا، یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے، اپنی خواہش پوری ہوتی ہے، یہ نہیں کروں گا، میں عورتوں سے دور رہوں گا۔ ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، نیند بھی تو ایک لذت ہے نا، نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا۔ تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے، بس ان کے جنت ان کے سامنے۔ یہاں یہ گویا کہ پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے، گوشت کہاں کھائیں گے جا کے؟ جنت میں۔ ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے، ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے، ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار، ایسے قربانی والے ساتھیوں، اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول، کوئی عورت مورت کچھ نہیں، اللہ اللہ، اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر، اور سبزیاں کھائیں گے، گوشت موش کباب تکے مکے سب، گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب، یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا، کدو کی قسمیں ہیں۔ تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں؟ گوشت۔
لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کے جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ہے بھائی, یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں. میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں ہے, وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے یہ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی ترغیب دی. یہ اصل اسلام ہے. نیچر 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 کو فوکس کر رہا ہے, نیچر سے آپ کو ہٹا نہیں رہا. جبکہ جو الحاد والے لوگ ہیں وہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں, وہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر رہے ہیں. یعنی عورت کیوں پردہ کرے, مرد کیوں نہیں کرے. تو ابے بھائی عورت الگ چیز ہے, آدمی الگ چیز ہے, قدرت نے بنایا ان کو الگ الگ. کہتے ہیں عورت پہ عدت کیوں ہے, مردوں پہ عدت کیوں نہیں ہے. او بھائی بچہ عورت پیدا کرتی ہے, آدمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ آسمان پہ جا کے خدا سے پوچھیں کہ عورت کیوں دودھ پلاتی ہے بچوں کو, آدمی کیوں نہیں پلاتا. ٹھیک ہے نا, یہ تو قدرت نے فرق جب رکھا ہے تو شریعت کے حکام میں بھی کیا ہوگا, فرق ہوگا. ایک جیسے حکام لبرل لوگوں کے ہاں مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے حکام ہے, اسلام میں نہیں ایک جیسے, کیونکہ وہ ہے نہیں ایک جیسے. تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی ایک جیسے حکام؟ دونوں کی نیچر الگ, دونوں کی فطرت الگ. تو خیر یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ دلائل کی دنیا میں ہارتے ہیں تو شخصیت پہ آ جاتے ہیں. تو آج دنیا میں جتنے مذہبی لوگ ہیں کسی کی شخصیت پر اتنا مذاق نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ ہے کسی میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے. اٹریکشن کس میں ہے؟ علماء میں. جو اسلام کی طرف بلاتے ہیں نا, ان لوگوں کی ذات کو متنازع بناؤ, ان کا مذاق اڑاؤ, ان کو متنازع بناؤ, تو آخر میں دو ہی چیزیں رہ جائیں گی, اسلام اور یہ دو چل رہے ہیں. اور پھر ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ وعدہ کیا کہ غالب کون آئے گا؟ اسلام. کیونکہ ملحدین کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. صحیح غلط تو بات کی چیز ہے نا, ان کے پاس صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی بولو ہے ہی نہیں. قیامت تک 10 ملحد بیٹھ جائیں اور 10 تو دور کی بات 2 بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ کی قسم وہ ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے. تو وہ انسان کو اچھا برا بنائیں گے کیسے؟ پہلے تو اچھے کی کو ڈیفائن تو کریں, اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, تبھی یہ ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. اور مولویوں کے کہتے ہیں یہ بونگیاں مارتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے. بھائی مولوی بونگیاں نہیں مار رہا, مولوی کا ایک اصول ہے, اسی اصول پہ لے کے چل رہا ہے آپ کو. آپ کا کوئی سرے سے اصول ہے ہی نہیں. تو کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن جو لا بنا رہی ہے نا اس کی کوئی بیس نہیں ہے. وہ تو انسانوں جیسے انسان بنا رہے ہیں لیکن اس کی کوئی بیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے, تو آزادی میں تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اب اس کو میں ڈسکس کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں جو اب بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں یہ ہار گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے, اور گرانے کے لیے الزام کیا لگائیں گے؟ وہی الزام جو آج کے ملحد مولویوں پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی الزام ان کی کھوپڑی میں بیٹھتا نہیں. وہ کیا انہو مجنون, نبی کو آخر میں کیا کہیں گے؟ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ مجنون ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں. تو مولویوں کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں. یہ کیا ہے؟ پاگل. یہ لوگ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ پاگل. کیوں پاگل ہیں؟ پاگل ہیں. دلیل کے بعد یہ یار دنیا کیا کر رہی ہے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے یوں کرو, یہ کہہ رہے ہیں یوں نہیں کرو, یوں کرو.
تو بھائی یہ دیکھو کہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط. یہ پاگل ہے. جب کوئی بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا ایک بندہ میرے پاس بیٹھا, مجھے پتا تھا الٹی باتیں کر رہا تھا نا, تو میں اس کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. تو ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں آپ لفٹ نہیں کر. میں نے کہا پاگل ہے. اب بتاؤ, جب پاگل کا الزام لگا دیا تو اب جو اس کی بات سنے گا وہ خود پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ہم نے کسی کو کہہ دیا یہ پاگل ہے, اب اگر میں اس کی بات سنوں گا تو اس کا مطلب کون پاگل ہے؟ پھر تو میں پاگل ہوں. کہ جب آپ نے ایک آدمی کو بول دیا کہ یہ پاگل ہے, اس کا مطلب اس کو بولنے دو, اس کی سنو مت. تو یہ آخری الزام ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات بالکل بھی نہیں سنی جانی ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے. ٹھیک. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں. جب بھی کوئی الٹی باتیں کر رہا ہوں نا, آپ دھیان نہ دے رہے ہوں, وہ کہہ کہ یار میں اتنی دیر سے ایک تقریر کر رہا ہوں, تو آپ بولیں تو کیا ہے؟ پاگل ہے. اب اس کے بعد اگر وہ بولے گا تو وہ پاگل ہوگا, یا وہ ثابت کرے کہ میں پاگل نہیں ہوں. اور آپ نے اس کی سنی تو اس کا مطلب کون پاگل ہے؟ کہ آپ اس کو پاگل بول بھی رہے ہو, پھر اس کی باتیں سن بھی رہے ہو. پاگلوں کی تھوڑی سنی جاتی ہے.